بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائٹ فار بلائنڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ آئیے اب ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ کتاب اردو لازمی برائے جماعت ناہم، سبق نمبر 3۔ سبق کا نام کاہلی۔ اس کے مصنف ہیں سر سید احمد خان، جن کا دور حیات رہا ہے 1817 تا 1898 ء۔ سبق کا مرکزی خیال: کاہلی اختیار کرنے والے اور اپنے قوائے دلی اور قوائے عقلی کو کام میں نہ لانے والے ناکام اور نامراد رہتے ہیں۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے ذاتی یا قوم کی بہتری ممکن نہیں ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے۔ خلاصہ: لوگ کاہلی کے معنی سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ کام کاج اور محنت سے جی چرانا کاہلی نہیں بلکہ دلی قوا کو چھوڑ دینا کاہلی ہے۔ پیٹ بھرنے کے لیے انسان کو بامر مجبوری محنت کرنا پڑتی ہے، مگر جن لوگوں کو زندگی کی آسائشیں میسر ہیں وہ محنت کی بجائے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیتے ہیں اور یوں حیوان صفت ہو جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، ہزار ہا پڑھے لکھوں میں سے بہت کم ہیں جو اپنی تعلیم اور عقل کو ضرورتاً کام میں لاتے ہیں۔ لیکن اگر انسان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہ کر دلی قوا کو بیکار کر دے تو وہ کاہل، وحشی اور حیوان بن جاتا ہے۔ ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھے۔ ایک ایسا شخص جس کی آمدنی اس کے اخراجات کے لیے مناسب ہو، وہ دلی قوا کو بیکار ڈال دے تو آسائشوں کی بدولت وزردار وحشی بن جاتا ہے، سستی اور مختلف علتوں کو عادت بنا لیتا ہے۔ ہمارے ہم وطنوں کو قوائے دلی اور قوت عقلی کام میں لانے کا موقع نہیں رہا تو اس کا سبب کاہلی ہے۔ ہمیں کاہلی دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر قوم کی بہتری کی توقع عبث ہے۔ ایک ایسا انسان جس کی آمدنی اور اخراجات برابر ہوں اور اسے حاصل کرنے کے لیے اسے ذرا محنت نہ کرنی پڑے اور وہ اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دے تو اس کے عام شوق وحشیانہ ہو جائیں گے۔ وہ مختلف بری عادات کا عادی ہو جائے گا، یعنی وہ ایک وزردار وحشی بن جائے گا۔ ہندوستان میں ایسے کام بہت کم ہیں جن میں قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے، جبکہ دیگر ممالک میں اس کے مواقع بہت وسیع ہیں۔ ہمارے یہاں اس کا سبب کاہلی ہے۔ ہم نے اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیا ہے، حالانکہ کسی بھی شخص کے دل کو بیکار نہیں رہنا چاہیے۔ جب تک ہماری قوم کاہلی کو نہیں چھوڑے گی اس وقت تک بہتری کی توقع نہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی: کاہلی، سستی، دلی قوا، دل کی قوتیں، طبیعت ثانی، دوسرے درجے کی طبیعت یا دوسری طبیعت، حیوان صفت، جانوروں کی عادات و خصائل والے، عارضی، وقتی، خصلت، فطرت یا عادت، لازم، ضروری، مائل ہونا، راغب ہونا یا توجہ ہونا، وزیدار، مہذب، مشابہت، ایک طرح کا ہونا، قصور، گناہ یا غلطی، مستعدی، ہوشیاری، اخراجات، خرچ، مناسب، درست، قمار بازی، جوا کھیلنا، وزیدار، مہذب، ولایت، مغربی ممالک، چستی، ہوشیاری، اوقات سفر کرنا، زندگی گزارنا، حاجت، ضرورت، وحشی، جنگلی، تحریک، حرکت کرنا یا جنبش کرنا، صفت، خوبی، چنداں، تھوڑی سی، پھوہڑ، بد سلیقہ، پیشواں، ایک قسم کا حقہ، قوائے قلبی، دل کی قوتیں، رفع ہونا، دور ہونا، توقع، امید،
آمدنی کمائی، لاخراج جو خراج نہ دے، تماش بینی کھیل تماشے کا شوقین، قوت عقلی عقل کی طاقت، رفع کرنا دور کرنا۔ سوالات، مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ جواب، اپنی عقل اور سمجھ کو مناسب وقت پر اور مناسب جگہ استعمال نہ کرنا سر سید کے نزدیک اصل کاہلی ہے۔ دلی قوا کی کمزوری سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن کو کام میں نہ لائیں بلکہ صرف اپنے کھانے پینے، چلنے پھرنے اور اٹھنے بیٹھنے کو ترجیح کریں۔ اپنی ذہانت کو پس پشت ڈال دینا ہی کاہلی ہے۔ سوال نمبر 2، انسان کب سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے؟ جواب، جب انسان کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور وہ کام میں نہیں لائی جاتی تو انسان اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے اور جسمانی مشقت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی انسانی صفت کو کھو کر سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، کسی نہ کسی بات کی فکر کوشش میں مصروف رہنا کیوں لازم ہے؟ جواب، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ہر وقت اپنے ذہن کو حاضر رکھیں تاکہ ہمیں اپنی تمام ضروریات کی انجام دہی کی فکر اور مستعدی رہے اور ہمارے دلی قوا بیکار نہ ہونے پائیں اور ان میں ضعف نہ آ جائے۔ سوال نمبر 4، قوم کی بہتری کیسے ممکن ہے؟ جواب، جب تک قوم دلی قوا اور عقلی قوت سے کام لیتی رہے گی وہ کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار رہے گی۔ دلی کاہلی کو چھوڑ کر ہی کوئی قوم بہتری کی راہ پر گامزن ہو سکتی ہے۔ مختصر سوالات۔ سوال نمبر 1، سب سے بڑی کاہلی کون سی ہے؟ جواب، سر سید احمد خان کے نزدیک انسان کے لیے اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ سوال نمبر 2، سر سید احمد خان کے مطابق کون سا ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں؟ جواب، سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ کاہلی ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ سوال نمبر 3، اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے میں کیا چیز ضروری ہے؟ جواب، روٹی پیدا کرنے اور پیٹ بھرنے کے لیے ہاتھ پاؤں کی محنت نہایت ضروری ہے۔ روٹی کمانا ایک ایسی مجبوری ہے جس کے لیے محنت کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 4، ہاتھ پاؤں کی کاہلی کیسے چھوڑی جا سکتی ہے؟ جواب، انسان اگر محنت کرے تو وہ ہاتھ اور پاؤں کی کاہلی سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ سوال نمبر 5، جب ایک انسان کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو اس کا انسان پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جواب، جب انسان اپنے دلی قوا کو کام میں نہیں لاتا تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے اور جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی انسان صفت کو کھو کر پورا حیوان بن جاتا ہے۔ سوال نمبر 6، کاہلی مضمون سر سید احمد خان کی کس کتاب میں سے لیا گیا ہے؟ جواب، یہ مضمون سر سید احمد خان کی کتاب مقالات سر سید میں سے لیا گیا ہے۔ سوال نمبر 7، سر سید کے آباء و اجداد کس کے عہد میں ہندوستان آئے؟ جواب، سر سید کے آباء و اجداد مغل بادشاہ شاہ جہان کے دور میں ہندوستان آئے۔ سوال نمبر 8، سر سید نے عدالت میں کس عہدے پر کام کیا؟ جواب، سر سید نے عدالت میں پہلے بطور سر رشتہ دار کے کام کیا اور بعد میں ترقی کر کے منصف ہو گئے۔ سوال نمبر 9، سائنٹیفک سوسائٹی کیوں قائم کی گئی؟ جواب، مختلف مضامین اور کتابوں کے انگریزی سے اردو میں تراجم کے لیے قائم کی گئی ہے۔ سوال نمبر 10، سر سید نے 1870 میں کون سا ادبی رسالہ جاری کیا اور اس کی پروردہ نسل نے کیا اثرات مرتب کیے؟ جواب، سر سید نے 1870 عیسوی میں علمی اور ادبی رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا
اور اس کی پروردہ نسل نے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ سوال نمبر 11، سر سید کا اسلوب نگارش کیسا تھا؟ جواب، سر سید کا اسلوب نگارش سادہ، آسان اور بے ساختہ تھا۔ سوال نمبر 12، بابائے اردو مولوی عبدالحق نے سر سید کے بارے میں کیا کہا؟ جواب، سر سید نے اردو زبان کو پستی سے نکالا، انداز بیان میں سادگی کے ساتھ وسعت پیدا کی۔ سوال نمبر 13، سر سید نے کتنی کتابیں لکھیں اور ان کی کتابوں یعنی تصانیف کے نام بھی لکھیں؟ جواب، سر سید کی تصانیف کی تعداد 30 سے زائد ہے۔ ان کی عام تصانیف میں آثار السنادید، رسالہ اسباب بغاوت ہند، تبیین الکلام، خطبات احمدیہ اور تفسیر قرآن شامل ہیں۔ سوال نمبر 14، نصابی سبق کاہلی میں سر سید نے انسان کے لیے کیا لازم قرار دیا ہے؟ جواب، انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش کرے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے۔ سوال نمبر 2، سبق کاہلی کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی کریں۔ الف، روٹی پیدا کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ نمبر 1 آرام، نمبر 2 محنت، نمبر 3 سفارش، نمبر 4 خوشامد۔ اس کا صحیح جواب ہے نمبر 2 محنت۔ ب، لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 بے فکر رہنے والے، نمبر 2 خوش گپیاں کرنے والے، نمبر 3 روزانہ محنت کرنے والے، نمبر 4 خود میں مگن رہنے والے۔ اس کا صحیح جواب ہے نمبر 3 روزانہ محنت کرنے والے۔ جی، ہر ایک انسان پر لازم ہے: 1 اپنے بارے میں سوچے، نمبر 2 مزیدار کھانے کھائے، نمبر 3 حقے کے دھوئیں اڑائے، نمبر 4 اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھے۔ اس کا صحیح جواب ہے نمبر 4 اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھے۔ دال، قوم کی بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 کاہلی چھوڑ کر، نمبر 2 فکر مندی چھوڑ کر، نمبر 3 خوش و خرم رہ کر، نمبر 4 پریشان رہ کر۔ اس کا صحیح جواب ہے نمبر 1 کاہلی چھوڑ کر۔ کثیر الانتخابی سوالات، سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی کریں۔ نمبر 1 اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا ہے۔ اے نیند، بی بیکاری، سی کاہلی، ڈی بے عملی۔ اس کا صحیح جواب ہے سی کاہلی۔ نمبر 2 سر سید نے علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی۔ اے 1872 میں، بی 1873 میں، سی 1874 میں، ڈی 1875 میں۔ اس کا صحیح جواب ہے ڈی 1875 میں۔ نمبر 3 رسالہ اسباب بغاوت ہند کس کی تصنیف ہے؟ اے سر سید احمد خان، بی مرزا غالب، سی میر درد، ڈی علامہ اقبال۔ اس کا صحیح جواب ہے اے سر سید احمد خان۔ نمبر 4 سبق کاہلی کے مصنف کون ہیں؟ اے منشی پریم چند، بی سر سید احمد خان، سی مرزا ادیب، ڈی کرنل محمد خان۔ اس کا صحیح جواب ہے بی سر سید احمد خان۔ نمبر 5 بیکار اور کاہل لوگ ہو جاتے ہیں۔ اے حیوان صفت، بی درندہ صفت، سی انسان صفت، ڈی محنت صفت۔ اس کا صحیح جواب ہے اے حیوان صفت۔ نمبر 6 سر سید احمد خان نے سبق لکھا۔ اے ہجرت نبوی، بی امتحان، سی قدر ایاز، ڈی کاہلی۔ اس کا صحیح جواب ہے ڈی کاہلی۔ نمبر 7 کسی شخص کے دل کو کیسے پڑا رہنا چاہیے؟ اے مصروف، بی بیکار، سی فکر مند، ڈی غمزدہ، بی بیکار۔ نمبر 8 انسان انسانی صفت کھو کر بن جاتا ہے۔ اے وحشی، بی بیکار، سی حیوان، ڈی بے فکر۔ اس کا صحیح جواب ہے سی حیوان۔ نمبر 9
روزانہ محنت مشقت سے روزی کمانے والے اے بہت امیر ہوتے ہیں، بی بہت کنجوس ہوتے ہیں، سی بہت خود غرض ہوتے ہیں، ڈی بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے ڈی بہت کم کاہل ہوتے ہیں۔ نمبر 10، محنت کرنا اور سخت کاموں میں ہر روز لگے رہنا کام کرنے والوں کو اے مجبوری بن جاتی ہے، بی طبیعت ثانی بن جاتی ہے، سی عادت بن جاتی ہے، ڈی فطرت بن جاتی ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے بی طبیعت ثانی بن جاتی ہے۔ نمبر 11، آثار الصنادید کی تحریر ہے اے مولانا شبلی نعمانی، بی سر سید احمد خان، سی منشی پریم چند، ڈی مرزا ادیب۔ اس کا صحیح جواب ہے بی سر سید احمد خان۔ نمبر 12، بہت کم کاہل ہوتے ہیں اے امیر لوگ، بی غریب لوگ، سی محنت مزدوری کرنے والے لوگ، ڈی پاگل لوگ۔ اس کا صحیح جواب ہے سی محنت مزدوری کرنے والے لوگ۔ نمبر 13، انسان بھی مثل اور حیوانوں کے ایک ہے اے حیوان، بی انسان، سی فرشتہ، ڈی مجبور۔ اس کا صحیح جواب ہے اے حیوان۔ نمبر 14، ہم نے کاہلی اختیار کی ہے یعنی اپنے دلی قوا کو چھوڑ دیا ہے اے فالتو، بی بیکار، سی تنہا، ڈی الگ تھلگ۔ اس کا صحیح جواب ہے بی بیکار۔ نمبر 15، سر سید احمد خان کے مورث اعلیٰ کس بادشاہ کے عہد میں ہندوستان آئے اے اکبر، بی شاہ جہان، سی بہادر شاہ ظفر، ڈی اورنگزیب۔ اس کا صحیح جواب ہے بی شاہ جہان۔ نمبر 16، سر سید کی قائم کردہ سائنٹیفک سوسائٹی کا مقصد تھا اے سائنسی مضامین میں پڑھانا، بی انگریزی سے اردو ترجمہ، سی مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ، ڈی آزادی کا حصول۔ اس کا صحیح جواب ہے بی انگریزی سے اردو ترجمہ۔ نمبر 17، سر سید نے 1870 میں علمی اور ادبی رسالہ جاری کیا اے ندوۃ العلماء، بی اسباب بغاوت ہند، سی تہذیب الاخلاق، ڈی ہمدرد۔ اس کا صحیح جواب ہے سی تہذیب الاخلاق۔ نمبر 18، سر سید احمد خان کی تاریخ پیدائش ہے اے 1812 عیسوی، بی 1817 عیسوی، سی 1872 عیسوی، ڈی 1890 عیسوی۔ اس کا صحیح جواب ہے بی 1817 عیسوی۔ نمبر 19، سر سید احمد خان کی تاریخ وفات ہے اے 1890، بی 1892، سی 1893، ڈی 1898۔ اس کا صحیح جواب ہے ڈی 1898۔ نمبر 20، سر سید کے نزدیک سب سے بڑی کاہلی ہے اے سستی، بی کام نہ کرنا، سی محنت نہ کرنا، ڈی دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا۔ اس کا صحیح جواب ہے ڈی دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا۔ نمبر 21، سر سید کے مطابق کس دل کو نہیں رہنا چاہیے اے مذہبی تعلیمات کو، بی کائلی کو، سی فضول رسومات کو، ڈی انگریزی تہذیب کو۔ اس کا صحیح جواب ہے بی کائلی کو۔ نمبر 22، تبیین الکلام کے مصنف ہیں اے مولانا آزاد، بی مولانا حالی، سی مولانا شبلی نعمانی، ڈی سر سید احمد خان۔ اس کا صحیح جواب ہے ڈی سر سید احمد خان۔ نمبر 23، سر سید ایک بڑے مصلح اور معمار قوم کے علاوہ اعلیٰ درجے کے تھے اے شاعر، بی افسانہ نگار، سی حکیم، ڈی مصنف۔ اس کا صحیح جواب ہے ڈی مصنف۔ سوال نمبر 3، خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا ڈیش ہے۔ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے۔ نمبر 2، جب انسان کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی ڈیش میں پڑ جاتا ہے۔ جب انسان کی دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے۔ نمبر 3،
ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قواعد دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے ڈیش اختیار کر لی ہے۔ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قواعد عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کر لی ہے۔ نمبر 4، کسی شخص کے دل کو ڈیش پڑا رہنا نہ چاہیے۔ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے۔ درست بیان کے آگے درست اور غلط بیان کے آگے غلط کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، دلی گواہ کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ درست۔ نمبر 2، ہاتھ پاؤں کی محنت اوقات بسر کرنے اور روٹی کما کر کھانے کے لیے ضروری نہیں۔ غلط۔ نمبر 3، یہ سچ نہیں ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں۔ غلط۔ نمبر 4، کاہلی ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ درست۔ سر سید نے اس مضمون میں 2 طرح کی کاہلی میں فرق کیا ہے، ایک وہ جو ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنے کا نام ہے، اور دوسری وہ کاہلی جس میں انسان کے دلی گواہ بیکاری میں پڑ جاتے ہیں۔ سر سید دوسری کاہلی کو بری کاہلی قرار دیتے ہیں۔ غور کر کے بتائیں کہ دلی گواہ کی بیکاری کا کیا مطلب ہے اور انسان کیسے دلی گواہ کی بیکاری کے بعد حیوان اور وحشی ہو جاتا ہے۔ جواب: اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ عقل اور سمجھ کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات کے عہدہ جلیلہ پر سرفراز کیا ہے۔ انسان اپنی عقل سے کام لے کر بڑے بڑے وحشیوں کو زیر کر سکتا ہے، بڑے بڑے پیچیدہ مسائل کو اپنی سمجھ اور عقل سے سلجھا سکتا ہے۔ اگر ایک انسان اپنی عقل کو پس پشت ڈال دے اور بوقت ضرورت عقل کو استعمال میں لانے کی بجائے تساہل سے کام لے تو اس انسان اور ایک وحشی جانور میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ انٹرنیٹ کے فوائد اور نقصانات پر مضمون لکھیں۔ انٹرنیٹ کے فوائد اور نقصانات: انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے بلند درجہ عطا کیا ہے۔ انسان نے اپنی عقل سے کام لے کر دنیا میں حیران کرنے والی ایجادات کی، اور آج ساری دنیا میں نظر آنے والی رونق انسان کی فضیلت کی گواہ ہے۔ آج دنیا سمٹ کر رہ گئی ہے اور انسان اپنے سارے مسئلے گھر بیٹھے حل کر سکتا ہے۔ یوں تو سب ایجادات اپنی جگہ حیران کن ہوتی ہیں، لیکن کمپیوٹر کی ایجاد سے انسانی دنیا میں ایک انقلاب رونما ہو گیا ہے۔ انسان کو انسان سے قریب لانے کے لیے ٹیلی ویژن، ریڈیو یا ٹیلی فون نے تو اہم کردار ادا کیا ہی تھا، لیکن کمپیوٹر اور انٹرنیٹ سے تمام درمیانی فاصلے ختم ہو کر رہ گئے ہیں۔ تکنیکی طور پر انٹرنیٹ کمپیوٹر کا ایسا جال ہے جس نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اسے آج سے 25 برس پہلے امریکہ نے ایجاد کیا تھا۔ شروع میں اس کا مقصد صرف دفاعی مقاصد کی تکمیل تھی۔ اس سائنسی ایجاد نے سب کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں مزید بہتری پیدا ہو رہی ہے اور انٹرنیٹ کا جال اب پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ ساری دنیا ہے اس کی مٹھی میں۔ ساری دنیا ہے اس کی مٹھی میں، ایسی ایجاد ہے یہ انٹرنیٹ۔ انٹرنیٹ بے حد مفید ایجاد ہے۔ اس کی بدولت تعلیمی، تجارتی اور معاشرتی میدان میں ایک انقلاب آ گیا ہے۔ اس کی مدد سے آپس میں سائنسی، تعلیمی اور سماجی اطلاعات کافی الفور رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ انٹرنیٹ کی مدد سے دنیا بھر کی تازہ ترین صورتحال کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ انٹرنیٹ نے انسانی زندگی میں بہت سی آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ کوئی بھی شعبہ ہو، انسان کسی علاقے میں رہائش پذیر ہو، اس سے اپنے شعبے یا مشاغل کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ انٹرنیٹ کی مدد سے دنیا کی بڑی بڑی مارکیٹوں سے براہ راست خریداری ہو سکتی ہے۔
انٹرنیٹ کے ذریعے سے الفاظ اور تصاویر کی صورت میں کمپیوٹر کی اسکرین پر تمام معلومات فراہم ہو سکتی ہیں۔ انٹرنیٹ پر اطلاعات کا ایک مربوط نظام موجود ہوتا ہے۔ آپ اس کی مدد سے دنیا بھر کے رسالے اور بین الاقوامی اخباروں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ سے کام لیتے ہوئے دنیا کی کسی بھی لائبریری تک رسائی حاصل کر کے مطلوبہ لٹریچر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نے ترقی کی منزلیں آسان کر دی ہیں۔ اس نے ہماری نوجوان نسل کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے۔ آج زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں کمپیوٹر سے فائدہ حاصل نہ کیا جا رہا ہو۔ کمپیوٹر کی بدولت ہر محکمے میں پہلے کی نسبت کئی گنا زیادہ کام ہو رہا ہے۔ یونیورسٹیوں، کالجوں، اسکولوں اور دیگر مدارس میں بھی کمپیوٹر کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور طلباء کی بہت بڑی تعداد دوسرے سائنسی مضامین کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ وہ وقت جلد آنے والا ہے جب ٹیلی فون کی طرح کمپیوٹر اور انٹرنیٹ بھی ہر گھر کی زینت بنے گا، بلکہ وہ وقت آ چکا ہے۔ جہاں انٹرنیٹ کے اتنے زیادہ فوائد ہیں، وہاں نقصانات بھی ہیں۔ مغربی ممالک انٹرنیٹ پر فحش و عورانہ تصاویر شائع کر دیتے ہیں۔ نوجوان نسل ان سے بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ اگر کوئی طالب علم ایسی ویب سائٹ کھول لے تو اس سے اس کے اخلاق کے تباہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے بہت سے فراڈ بھی منظر عام پر آئے ہیں۔ اہمیت کسی چیز کے اچھا یا برا ہونے کی نہیں ہوتی، بلکہ کسی چیز کا استعمال ہی اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ اگر ہم انٹرنیٹ کو اچھے مقاصد کے لیے استعمال میں لائیں گے تو اس سے بے پناہ فائدے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اسے محض تفریح کے لیے استعمال کریں گے تو یہ ہمارے لیے نقصان کا باعث بنے گا۔ سبق کے تدریسی اشارات: طلباء کو مضمون کی صنف اور سے متعارف کروائیں۔ سر سید احمد خان کا تعارف اور ان کے اسلوب کی چیدہ خصوصیات طلباء کو بتائیں۔ نمبر 3، طلباء کو کوئی ایسا واقعہ یا کہانی سنائیں جس سے وہ سستی اور کائلی سے متنفر ہوں۔ نمبر 4، طلباء کو ادب اور مقصدیت کے باہمی تعلق اور تال میل سے آگاہ کریں۔ جواب: نثر کی بے شمار اصناف ہیں۔ ان میں ایک صنف مضمون ہے۔ اس صنف میں لکھنے والا کسی خاص موضوع کو مد نظر رکھ کر اپنے خیالات و جذبات کو صفحۂ کرتاس کی زینت بناتا ہے۔ مضمون نگار کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے مضمون کے بارے میں ضروری مواد اکٹھا کرے، مضمون کے بارے میں تمہیدی پیرا لکھے، اس کا تعارف کروائے، پھر اس مضمون کی خوبیاں اور خامیاں بطریقِ احسن بیان کرے۔ مضمون لکھنے کے لیے لازم ہے کہ مضمون نگار جو بھی موضوع منتخب کرے اس کے بارے میں مکمل آگاہی رکھے۔ مضمون میں موضوع جو بھی ہو اس کے بارے میں تمام مروجہ اصطلاحات اور تراکیب سے واقف ہو۔ طنزیہ اور مزاحیہ مضامین کی زبان سادہ ہونی چاہیے تاکہ قاری اس کے مفہوم سے آشنا ہو سکے۔ مضمون نگار اپنا مافی الضمیر ترتیب و تنظیم سے پیش کرے۔ اگر خیالات میں بے ربطگی ہوگی تو قاری اس تحریر کو سمجھنے سے قاصر رہے گا۔ مضمون مختصر ہوتا ہے اور مقالہ طویل ہوتا ہے۔ مضمون کی زبان شگفتہ اور سادہ ہوتی ہے جبکہ مقالے میں سنجیدگی اور علمی وقار ہوتا ہے۔ سر سید کا تعارف اور اسلوب کی خصوصیات: اردو نثر میں مضمون نگاری کا آغاز سر سید احمد خان نے کیا۔ انہوں نے رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ اس رسالے کی وجہ سے شبلی، نذیر احمد، مولوی چراغ علی، محسن الملک اور وقار الملک جیسے عظیم مضمون نگار منظر عام پر آئے۔ ان کے بعد مولوی عبدالحق، فرحت اللہ بیگ، سر عبدالقادر، عبدالحلیم شرر اور حافظ محمود شیرانی مضمون نگاری کے افق پر روشن ستارے بن کر چمکے۔ جدید دور کے مضمون نگاروں میں ڈاکٹر سید عبداللہ، سید وقار عظیم، ابو اللیث صدیقی،
ڈاکٹر فرمان فتح پوری، ڈاکٹر جمیل جالبی، ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا اور ڈاکٹر وزیر آغا خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔